ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے موجودہ زمانے کا ایک بڑا اہم سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، والدین کے حقوق و فرائض کے بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست موجودہ دور کے حوالے سے بڑی زبردست بات فرمائی ہے۔ والدین کے حقوق اور فرائض اسلام کے آئینے میں، جی، اس کے لیے استاد محترم ایک بہت سارا وقت چاہیے۔ یہ ایک پورا مضمون ہے، یہ ایک پورا باب ہے، یہ ایک پورا ٹاپک ہے، یہ ایک پورا چیپٹر ہے، اسلام کا ایک چیپٹر ہے والدین کے حوالے سے۔ لیکن مختصراً عرض کروں کہ مرتبے ہیں، توجہ، اللہ، رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے ہستی قابل احترام ہے وہ انسان کے، ایک مسلمان کے، اس کے والدین ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ، اس کے رسول کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی ہے جو ان سب سے، انسانوں میں سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ کون ہے جی؟ والدین۔ انسان کے والدین ہیں۔ یہاں تک کہ استاد سے بھی افضل ہے، پیر سے بھی افضل ہے، دنیا کا باعزت اور عزت سے عزت والا شخص، کوئی چودھری ہو، کوئی بٹ ہو، کوئی چھٹ ہو، کوئی بھی ہو، سب سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا مقام اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ والدین کے ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ، جب میرے والد صاحب میرے مال میں سے لیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی گویا کہ وہ ایک قسم کے اپنے والد صاحب کی شکایت لے کر آیا تھا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب میری عدم موجودگی میں، میری اجازت کے بغیر میرا مال لیتے ہیں۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا انتا و مالکا و اہلک لولدک، انتا و مالکا و اہلکا، تو، تیرا مال اور تیرا تمام اہل و عیال تیرے والد کے تو ہے، تیرے والد کے ہی تو، اگر تیرا والد دنیا میں جنتے ہی نہ تو پھر کیا کرتا؟ تو یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک والد کا اور والدین کے اور پھر والدہ صاحبہ کا جو مقام اور مرتبہ حضور نے بیان فرمایا، حضور نے فرمایا الجنت تحت امہات الاقدام، کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کہاں پڑی ہوئی ہے؟ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ہم جنت کو جا کے ڈھونڈتے ہیں کسی پیر کے پاس، پیر کے دربار میں جائیں گے، وہاں ادب سے پیش آئیں گے، احترام سے پیش آئیں گے، لیکن وہی احترام ہم اپنی والدہ کا نہیں کریں گے، وہی ادب و احترام اپنے والد صاحب کا نہیں کریں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار پریشانیاں بہت ہیں، خدا کے بندے اپنا اندر تو گریبان تو جھانک کے بیٹھ کہ تو اپنے والدین کی کتنی عزت کرتا ہے، کتنی تعظیم کرتا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو اس دور کے اندر اپنے والدین کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے۔ یار میں نے آپ کو کہا، اس حوالے سے اگر ہم پورا 2 گھنٹے بھی بولتے رہے نا، ایمانداری کی بات ہے کم ہے کہ مجھے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ شخص کہ اس کی ماں نے دودھ مانگا تو وہ اپنی بکریوں کا دودھ لے کے نا سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس لے آتا، اس کو پلاتا۔ ایک رات وہ دودھ دو کے آیا تو اس کی امی جان سو گئی تھی۔ اب صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، کون سی حدیث پاک ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، وہ ساری رات اپنا وہ دودھ کا برتن لے کے کھڑا رہا اپنی ماں کے سرانے کی، اور حالت یہ تھی کہ اس کے بچے رو رہے تھے اس کے قدموں میں، بلک رہے تھے اس کے قدموں میں، تڑپ رہے تھے اس کے قدموں میں، ہمیں دودھ پلائیے۔ وہ چونکہ اس کی روٹین تھی کہ اپنی ماں صاحبہ کی پہلے خدمت کرتا، ان کو دودھ پلاتا، بعد بچوں کو دیتا، ساری رات اس بچے اس کے قدموں میں ایسے روتے روتے سو گئے۔ جب صبح کی کرنیں پھٹی تو امی جان اٹھی اور فرمایا اے بیٹے یہ کیا کیا تم نے؟ امی جان یہ میں کیسے گستاخی کر سکتا تھا، آپ سو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ جس ٹائم جاگیں گی۔ یار اب یہ دیکھیں، اگر وہ سردیوں کی راتیں ہوں،
خدمت کا حق دیکھیں میرے ساتھیوں، یہ ہے وہ اسلام جو ہم اپنی والدہ کی خدمت کی دیکھیں. ہم اپنے استادوں کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنے جناب پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ان کی عزت تعظیم و توقیر کرتے ہیں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، اپنے غنیمت سمجھیں اپنے والدین کو. آپ غنیمت سمجھیں. آپ کے پاس اگر والدین ہے نا، خدا کی قسم دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس. اس واسطے اپنے والدین کی ایک بننے کی جگہ میں یہاں پہ ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت سن کے جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ہمارے پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اولاد جو اپنے والدین کو گھروں سے نکالے گی ان کو 1 سال کی سزا ہوگی. اب اس نے پھر کسی قسم کی قید اس نے لگائی نہیں. اس نے کہا چاہے تمہارا اپنا گھر ہو، چاہے تمہارا کرائے کا گھر ہو، تمہارے والدین جب تمہارے پاس رہتے ہیں اب تم نے ان کو نکالنا کوئی نہیں ہے. یہ ایک زبردست اقدام ہے. ہم الحمدللہ اس اقدام پر ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم صاحب نے اسلام کے صحیح اصولوں اور اسلام کا جو عزت اور احترام کا جو منبع اور مرکز ہستی تھی، انسانیت کو بہترین درس دیتے ہوئے انہوں نے جو ایک والدین کی عظمت کو برقرار رکھا، والدین کی توقیر کو برقرار رکھا، والدین کے مقام کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، ایک زبردست حقوق عطا فرمائے. یہ عمران صاحب جو ہیں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھے اقدام کیا. اللہ پاک ان کے اس اقدام پر ہم سب کو عمل کرنے کی، اور ہم جہاں بھی ہم ہیں، چاہے ہم میں سے کوئی اسکالر ہے، کوئی لیکچرار ہے، کوئی استاد ہے، کوئی جناب کسی ادارے کو چلا رہا ہے، وہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے اور اپنے ملازمین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات بتائے کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ یہ ہیں، اور اپنے والدین کو کبھی اپنے گھروں سے مت نکالنا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.